الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 29 فقہ بہار شریعت حصہ 3، اس میں ہم نماز کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ آج نماز پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی عرض کیا جائے گا، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی تو بہت فائدہ ہوگا۔ حسب معمول احادیث مبارکہ آپ نے خود پڑھنی ہے، ریکارڈ کر کے بھیجنے کی حاجت نہیں ہے، ایک نظر ضرور زیارت کر لیجئے گا۔ اور جو سبق ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کئی لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ریکارڈنگ 1 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، جتنا میں ریکارڈ کر کے بھیجتا ہوں صرف اتنا ہی آپ نے بھی ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے۔ اب اس کے لیے لازمی بات ہے آپ کو ایک بار ریکارڈنگ میری سننی ہوگی، سمجھے بات کو؟ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں ضروری میں سمجھوں گا، کچھ وضاحت بھی کروں گا، وہ آپ سمجھیں گے بھی، تبھی مجھ سے پڑھنا قرار دیا جائے گا نا۔ اور اگر آپ خود سے ہی بس جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیج دیں، میرا نہ سنیں، تو پھر مجھ سے سیکھنے کا وہ جو ہے وہ نہیں پایا جائے گا نا۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک بار سن لیا کریں آڈیو، اور پھر اپنا پڑھ کے ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ اور جو صرف نوٹس بھیجتے ہیں، مین اس کے پوائنٹس بھیجتے ہیں لکھ کر یا بول کر، وہ تو صرف سن کے بتا دیا کریں کہ کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے۔ اور جس کے لیے سننا ممکن نہیں ہے، کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر یہ کورس کر رہے ہیں، یا وہ کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کورس کر رہے ہیں، تو وہ صرف پڑھ کے مجھے بتا دیتے ہیں، کیونکہ نہ ان کو وائس ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، نہ وائس پلے کر کے سننے کی اجازت ہے، تو وہ صرف پڑھتے ہیں اور لکھ کے مجھے 3-4 لائنوں میں بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ خلاصہ ہے۔ تو جیسے بھی آسانی ہو، جیسے بھی ممکن ہو، آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی بالکل اجازت ہے۔ احادیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے۔ ان امور کے متعلق اور بکثرت احادیث و آثار موجود ہیں۔ تبرکاً چند حدیثیں ذکر کی کہ یہ مقصود نہیں کہ افعال نماز احادیث سے ثابت کیے جائیں، کہ ہم نہ اس کے اہل نہ اس کی ضرورت، کہ ائمہ کرام نے یہ مرحلے طے فرما دیے، ہمیں تو ان کے ارشادات بس ہیں، یعنی کافی ہیں، کہ وہ ارکان شریعت ہیں، وہ وہی فرماتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے ماخوذ ہے۔ یہ ہمیشہ پلے سے باندھ لیں، دل کے گلدستے میں سجا لیں کہ فقہ حنفی جو ہے عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن سے پہلے مسئلہ دیکھتے ہیں ہم، وہاں نہ ہمیں ملے، حدیث سے دیکھتے ہیں، وہاں نہ ہمیں پتہ چلے، تو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو، ان کے افعال کو دیکھتے ہیں، ان کے اقوال کو دیکھتے ہیں۔ اجماع امت اس کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں کہ جو میجورٹی صحابہ نے عمل کیا ہے وہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں جو صحابہ کی میجورٹی کا مسئلہ ہے وہی ہمارا مسئلہ ہے۔ روایتیں مختلف آئی ہیں، اس کا ہمیں انکار نہیں ہے، ایک ہی مسئلے میں 2 روایتیں ہیں، 3 قول بھی ہیں، مگر ہمارا یہ طریقہ ہے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات۔ اور ان تینوں سے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، جیسے جدید مسائل ہیں،
تو پھر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو مجتہد قسم کے، حقیقی مجتہد نہیں بلکہ مجتہد فی المسائل اس درجے کے جو علماء ہیں، وہ پھر اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، اور اپنے قیاس سے پھر وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ تو یوں بنتی ہے فقہ۔ یہ بات آپ کے لیے اتنی اہم ہے سیکھنی، سمجھنی، یاد رکھنی، کہ آج کے دور میں بہت فتنے ہیں۔ فقہ حنفی بھی اعتراض کرنے والا ایک پورا ٹولہ ہے، اور بالکل گمراہ ہے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور خود وہ غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کے مقلد ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں، خود بھی ڈوبے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی ٹانگوں سے کھینچ رہے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو، اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے نہ خوب کھولے ہوئے، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، یوں کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو، اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور چنگلیاں کلائی کے اغل بغل اور سنا پڑے۔ یاد رہے یہ مردوں کے لیے طریقہ ہے، عورتوں کے لیے چند احکام الگ ہے، وہ آخر میں انشاءاللہ تعالی عرض کیے جائیں گے۔ تو یہ سنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، پھر الحمد پڑھے یعنی سورہ فاتحہ پوری پڑھے، اور ختم پر آمین آہستہ کہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھے، یا 1 آیت کے 3 کے برابر ہو۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں کی طرف ہوں، نہ یوں کہ 4 انگلیاں کی طرف، ایک طرف فقط انگوٹھا، اور پیٹھ بچھی ہو، اور سر پیٹھ کے برابر ہو۔ اچھا، اور کے بعد جو ہے نا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے، اور منفرد ہو یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ ہم کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟ ربنا لک الحمد، یہ بھی کافی ہے۔ ربنا ولک الحمد افضل ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ اس سے بھی افضل ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھے، نہ یوں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائے، یعنی کہ سر کو تو ظاہر ہے وہ دبا دیں گے نیچے، ناک کو بھی اتنا دبانا ہے کہ ہڈی کو زمین کی سختی محسوس ہو، اتنا دبانا نہیں ہے کہ درد ہونے لگ جائے، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔ مردوں کے لیے دوبارہ وضاحت کر دوں، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمع ہوں، اور ہتھیلیاں بچھی ہوں، اور انگلیاں قبلہ کو ہوں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے،
پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قراءت شروع کر دے۔ بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ کہ ہر سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، سنت ہے، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب اعوذ باللہ وہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، وہ صرف پہلی رکعت میں ہے ثنا کے بعد۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کر کے داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات پوری پڑھے، اور اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کرے، اور اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے، دانے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے۔ اچھا، یہ آپ سوچ رہے ہوں کہ کاش کوئی ویڈیو ہوتی، کوئی پریکٹیکل ہوتا، ہمیں زیادہ سمجھ آتی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو ویڈیو طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اس کی لنک جو ہے سبق کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ اس کو ضرور ملاحظہ کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چنگلیا اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملائے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے، اور کلمہ الا پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا ضرور نہیں۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی جو ہے، پھر یہاں پر مختلف دعائیں لکھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی یہ دعائیں ماثورہ ہیں قرآن میں حدیث میں جو منقول ہیں، ان میں سے ایک پڑھنی ہے۔ ہمارے عام طور پہ رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے، یہاں پر جو لکھی ہے وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سب سے آسان ہے، مطلب جو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، تو دعائے ماثورہ میں سے کوئی ایک پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی پڑھیں، اور اس کو بغیر اللہم کے نہ پڑھے، پھر داہنے شانے یعنی کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر بائیں طرف یہ طریقہ کہ مذکور ہوا امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے، مقتدی کے لیے اس میں کی بعض بات جائز نہیں۔ جو مقتدی ہے، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا ہے، یا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، تو جو مقتدی ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا، یہ مقتدی کا کام نہیں ہے، باقی سب کرے گا، یہ نہیں کرے گا، یعنی کہ قراءت نہیں کرنی امام کے پیچھے۔ قراءت کہتے ہیں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھنا۔ عورت بھی بعض امور میں مستثنیٰ ہے، مثلا ہاتھ باندھنے اور سجدہ کی حالت اور قعدہ کی صورت میں فرق ہے، جس کو ہم بیان کریں گے۔ ان مذکورات میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا ترک قصدن گناہ اور نماز واجب الاعادہ، اور سہون ہو تو سجدہ سہو واجب، سہو کہتے ہیں بھول کر، بعض سنت موقدہ کہ اس کے ترک کی عادت گناہ، اور بعض مستحب کے کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ تو یہ تقسیم ہے جو کی گئی ہے۔ فرائض کون کون سی ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے؟ مثال ہے، فرائض نماز 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ،
نمبر 7 خروج بسنعہ، یہ جو میں نے پڑھا ہے نا اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس کو پڑھنا کیسے ہیں، بسنعہ یعنی اپنے آپ سے، خود سے، اپنے عمل سے نماز سے باہر ہونا، یا یوں کہہ لیں کہ جان بوجھ کے نماز سے باہر ہونا۔ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حقیقتاً یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا۔ نماز کی شرائط یعنی طہارت و استقبال اور ستر عورت و وقت تکبیر تحریمہ کے لیے شرائط ہیں، یعنی قبل ختم تکبیر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکا اور کوئی شرط مفقود ہے نماز نہ ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ پھر اس کے آگے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ آخری مسئلہ میں پڑھتا ہوں، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا۔ تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل گئی اور رکعت بھی مل گئی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری تیسری چوتھی کوئی بھی رکعت کا رکوع مل گیا تو وہ رکعت بھی مل گئی۔ ذرا دوسری تیسری چوتھی میں اگر شامل ہوگا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ حد پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ایسے ترجمہ بتا رہا ہوں۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض، اور بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولیٰ میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا و تعوذ و تسمیہ بھی۔ پھر آگے انہوں نے قیام کے حوالے سے مسائل لکھے ہیں کافی نا، جو کہ فائدے سے یقینی طور پہ خالی نہیں ہیں۔ میں تنبیہ ضروری پڑھنے لگا ہوں۔ آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں 10 15 منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں، اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو نمازیں بھی نہ ہوئیں، ان کا پھیرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ تب ہے، یہ مسئلہ تب ہے جبکہ سجدہ زمین پہ کرنے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کوئی بندہ ہے، ویسے تو چل کے مسجد آیا ہے مگر اس کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، جیسے یوکی یورپ میں کافی بزرگوں کو گھٹنوں کی پرابلم ہے، تو وہ سجدہ زمین پہ کر ہی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے زمین پہ، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو سجدے پہ قدرت نہ ہو، زمین پہ سجدے پہ قدرت نہ ہو، اس کا قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام ایک رسالہ ہے دعوت اسلامی کا، اگر اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جو ایڈیٹنگ والے ہماری انتظامیہ ہے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب ملے گا۔ تو وہ رسالہ آپ پڑھیں نا، اگر کب قیام کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے، کب کرسی پہ نماز ہو جاتی ہے، کب نہیں ہوتی، وہ بھی معلوماتی ہے، مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان مسائل کا۔ قراءت کسے کہتے ہیں؟ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے
اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی معنی مثلا شور و غل یا ثقل سماعت بھی نہیں، اونچا سننے کی پرابلم بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سنیں، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بالکل جن کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، ہونٹوں سے لفظ ادا کرنے ہیں۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نفل کی ہر رکعت میں امام منفرد پر فرض ہے، اور مقتدی کو کسی نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہر کی میں۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ تو اس کے بعد قراءت کے مزید مسائل یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی ہو، بچھا دے، بچھاوے لکھا لفظ بچھا دے۔ کوزہ پشت یعنی جسے کبہ ہم کہتے ہیں، کوزہ پشت کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، وہ تھوڑا سر کو جھکائے، وہ پہلے رکوع میں ہے تو تھوڑا سر کو نیچے کرے گا تو اس کا رکوع ہو جائے گا۔ سجود، حدیث میں ہے سب سے زیادہ قرب بندہ کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدہ میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک نہیں لگنا، صرف ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ رخسارہ یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارہ کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ اچھا، سجدے کی باقی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ قاعدہ خیرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ یہ آخری التحیات کی بات ہو رہی ہے۔ زمین پہ بیٹھنے کو کہتے ہیں قاعدہ، آخری بار بیٹھیں گے تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ 4 رکعت نماز ہے نا، پہلی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ، سٹنگ، پہلی سٹنگ۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر جو گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی ہیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ قاعدہ کے بقیہ مسائل آپ دیکھ لیجئے گا۔ خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو، بقصد کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصدن پایا گیا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ تو سلام بھی قصدن پھیرے گا تو واجب ادا ہوگا، اور بلا قصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد تیمم والا پانی پر قادر ہو گیا، یا موزہ پر مسح کیے ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل قلیل کے ساتھ موزہ اتار دیا، یا بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے پڑھائے محض سنت سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا، پاک کپڑے بقدر ستر کسی نے لا کر دے دیے جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر معنی اس میں نجاست نہ ہو، یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جسے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ پاک ہے،
یا اشارہ سے پڑھ رہا ہے، اب رکوع و سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا کہ اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی، اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی اور امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں آفتاب طلوع کر آیا، یا نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف نہار شری ہو گیا، یا پٹی پر مسح کیے ہوتا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، خود ہی گر گئی، صاحب عذر تھا، عذر جاتا رہا، اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مکروہ آ گیا، یا باندھی سار کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آزاد ہو گئی اور فوراً سار نہ ڈھانکا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ اچھا، یہ ساری مثالیں میں نے قصداً پڑھی ہیں آپ کو یہ مسئلہ بتانے اور سمجھانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نماز کے منافی کام ہے نا، یہ قصداً کیے ہیں تو بندہ نماز سے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر واجب الادا ہوتی ہے سلام کے علاوہ کوئی کام کرنے سے، اور بلا قصد ان میں سے کوئی عمل پایا گیا جیسے کہ وہ مثالیں دی ہیں، تو چونکہ یہ خروج بسنعہ ہی یعنی اپنے عمل سے نہیں ہو رہا نماز سے باہر، تو اس کا فرض نہیں ادا ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ تو باندی کا یہاں پر مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ویسے ذہن میں رکھیں خواتین کہ اور جو باندی ہوتی تھی نا، غلام عورت، سلیو گرل، اس کے لیے سار ڈانپنا ضروری نہیں ہوتا تھا، اس کے بال نظر آتے بھی ہوں تو کوئی اس کو گناہ نہیں تھا، اور نماز میں بھی اس کا سر کھلا ہو تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ بس شریعت کے مطلب مسائل ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، آخری مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 54، مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔ تو یہ جو میں نے آج فرائض پڑھے ہیں، صرف فرائض ہی پر انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کا ہم اختتام کریں گے، مگر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو میں نے مطلب نہیں پڑھے، وہ آپ نے خود سے پڑھ لینے ہیں، ریکارڈنگ کر کے اس کی بھیجنے کی حاجت نہیں ہے، جتنا میں نے ریکارڈ کرایا اب اتنا ہی ریکارڈ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں، یا صرف اس کا خلاصہ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، اور سارا ہی ریکارڈ کر کے جو بھیج سکتے ہیں بخوشی، برضا، برغبت، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں گا، ٹھیک ہے۔ بس ہماری یہ نیت ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ جو پیچیدہ مسائل ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اور جو اتنے زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں وہ آپ خود ہی حل کر لیں۔ اس میں سے بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں پتہ چلتا تو دارالفتہ بریلویہ کے گروپ میں پلیز یہ نوٹ کر لیں، دارالفتہ بریلویہ کے گروپ میں سوال کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو جواب مل جایا کرے گا۔ میرے پرسنل پہ کم سے کم حتی الامکان مطلب کم سے کم میسج کریں، کیونکہ کچھ مصروفیت میری ایسی ہے کہ میں جلدی جوابات دینے سے قاصر ہوں ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے سب کے لیے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔